اپنی جبین نیاز اس کے سامنے جھکاتے ہیں۔ دکھی اپنے دکھڑے آ کر اپنے مالک حقیقی کے سامنے رکھتے ہیں۔ عابدین ساجدین جہاں آ کر سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس جگہ کا نام ہے مسجد۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ، ابو ذر جندب بن جنادہ غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، ای مسجد وضع فی الارض اولا، اے اللہ کے رسول، زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی تھی؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، المسجد الحرام، سب سے پہلی مسجد مسجد حرام یعنی بیت اللہ ہے۔ میں نے عرض کی ثم ای، اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ تو امام المجاہدین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسجد الاقصی، وہ مسجد اقصی ہے۔ میں نے تیسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، کم کان بینہما، اللہ کے نبی ان دونوں کے درمیان کتنا وقت گزرا تھا، یعنی ان کی بنیادیں رکھنے کے درمیان وقت کا کتنا فاصلہ تھا؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 سنۃ، 40 سال کا، یعنی مسجد حرام بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال بعد مسجد اقصی کی بنیاد رکھی گئی۔ عموماً ہم یہ جانتے ہیں کہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ کی تعمیر سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے کی ہے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیاد نہیں رکھی، بس شہید ہوئے بیت اللہ کو دوبارہ سے تعمیر کیا ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں، 3366 نمبر حدیث کے فوائد میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کو یعنی بیت اللہ کو تعمیر کرے مکہ میں۔ اللہ کے حکم پر عمل ہوا اور اس کی بنیاد رکھنے کے 40 سال بعد اللہ تعالی نے ہی آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب میرا گھر مسجد اقصی وہ بھی تعمیر فرمائے۔ امام صاحب فرماتے ہیں، یہاں تو آدم علیہ السلام نے رکھی تھی بنیاد مسجد اقصی کی، یا ان کے بعد انہی کی اولاد میں سے کسی نے 40 سال بعد مسجد اقصی کی بنیاد رکھی۔ ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کا بیت اللہ تعمیر کرنا
اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا مسجد اقصی تعمیر کرنا یہ بنیادوں پر نہیں ہے، یعنی بنیاد رکھنے والے یہ دو بزرگ نہیں، بلکہ تعمیر پہلے ہی ہو چکی تھی، ان کے شہادت کے بعد منہدم ہونے کے بعد یہ عمارتیں ان دو بزرگوں نے دوبارہ سے تعمیر کیا ہے۔ وگرنہ اس حدیث کو لیا جائے، 40 سال کا وقفہ دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا جو درمیانی وقفہ ہے یہ تقریباً 100 سال کا ہے، اور بعض مورخین نے 1000 سال بھی لکھا ہے۔ تو بہتر ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہی معلوم ہوتا ہے۔ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا جو دوسرا گھر تعمیر کیا گیا تھا وہ ہے مسجد اقصی۔ آدم علیہ السلام کے بعد حالات بدلتے رہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، ان کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام کی نسل کو بنی اسرائیل کا نام دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں اعزازات سے نوازا، روئے زمین کی بہترین نسل اللہ تعالی نے قرار دیا۔ جہان والوں پر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ ان کے اعزازات میں سے ایک اعزاز یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مسجد اقصی کا متولی بنایا تھا، لیکن ان کی نافرمانیوں اور حکم عدولیوں کی وجہ سے، ان کی بغاوتوں اور سرکشیوں کی وجہ سے مختلف ادوار میں دشمن ان پر مسلط ہوتا رہا، اور بیت المقدس مسجد اقصی پر دشمن کا تسلط ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ان سے وہ لے کر دشمن کے حوالے کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے اپنی رحمت فرمائی، جب بھی ایسا ہوا اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو مسجد اقصی کی متولیت عطا کی۔ ان واقعات میں سے بنی اسرائیل کی بغاوتوں کی وجہ سے مسجد اقصی چھن جانے کے جو واقعات ہیں، 2 واقعات کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا۔ سب سے پہلا واقعہ، جب یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ اور وزیر خوراک بنے، یعقوب علیہ السلام، واقعہ بڑا لمبا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، اپنی آل اولاد کو لے کر پھر مصر چلے گئے، تو بیت المقدس بھی وہاں کی وہیں رہی اور یہ مصر چلے گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور تک یہ مصر میں رہے، یہاں تک کہ فرعون ان پر غالب آ گیا، ان کو اپنا غلام، ان کی عورتوں کو اپنے لونڈیاں بنا لیا، جبراً ان سے کام کرواتے رہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا فضل اور کرم فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرما دیا۔ دعوت توحید کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی جو سب سے بڑی ذمہ داری تھی وہ تھی بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلانا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، پھر راتوں رات قوم کو لے کر نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں رستے بنائے، قوم گزر گئی، بنی اسرائیل گزر گئی، فرعون غرق ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر پروگرام بنایا کہ اب ہم جا کر بیت المقدس میں رہائش پذیر ہوتے ہیں۔
جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ پروگرام طے کیا، اس وقت قوم عمالقہ کا تسلط تھا بیت المقدس پر۔ یہ بڑے طاقتور اور بڑے مضبوط اور جنگجو قوم تھی، بڑے بہادر لوگ تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو یہ پیغام دیا کہ تم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، فتح اور غلبہ تمہارا ہے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت المقدس تمہارے لیے لکھ دی ہوئی ہے۔ ادخلوا الارض المقدسۃ التي، داخل ہو جاؤ بس اس بستی میں، اس شہر میں۔ لیکن قوم ایسی بدبخت ہے یہ، جتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر اعزازات اور انعامات فرمائے ہیں، اتنا ہی یہ سرکشی اور بغاوت اور نافرمانی میں دور نکلتے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کتب اللہ لکم، یہ ارض مقدس، یہ بیت المقدس یہ تمہاری ہے، داخل ہو جانا تمہارا کام ہے۔ بس جہاد کا پرچم لے کر اس بستی میں، اس شہر میں، اس ارض مقدس میں صرف داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قوم نے غلامی کی وجہ سے اخلاقی حالت اتنی پست ہو چکی تھی کہ اپنے نبی کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ ہم جہاد نہیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدوں پر بھی یقین نہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کا حکم بھی نہ مانا، الٹا کہنے لگے یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فإن یخرجوا منها فإنا داخلون۔ اے موسیٰ انا فیہا قوما جبارین، یہ جو قوم اب ارض مقدس میں، بیت المقدس میں رہ رہی ہے، قوم عمالقہ، یہ بڑے زبردست ہیں، جبارین ہیں، یہ بڑے طاقتور اور جنگجو ہیں۔ انا لن ندخلها، ممکن ہی نہیں ہے کہ جب تک یہ قوم یہاں موجود ہے ہم اس ارض مقدس میں داخل ہو جائیں۔ انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، جب یہ یہاں سے چلے جائیں گے، یہ قوم عمالقہ، یہ جبارین چلے جائیں گے، حتی یخرجوا منها فإنا داخلون، پھر ہم بھی یہاں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قوم کے دو متقی، اللہ کے مطیع اور فرما بردار۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، ساری کی ساری قوم نافرمان نہیں تھی، کچھ لوگ اچھے بھی تھے، اللہ کے مطیع، متقی اور پرہیزگار بھی تھے۔ ان میں سے دو نے آ کر کہا ادخلوا علیہم الباب فإذا دخلتموہ فإنکم غالبون۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اس بستی، اس شہر، اس ارض مقدس کے دروازے میں داخل ہونا تمہارا کام ہے، تم صرف دروازے میں داخل ہو جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اس قوم پر غالب کر دے گا۔ لیکن قوم نے پھر بھی کہا اے موسیٰ ہم تو داخل ہونے والے نہیں ہیں۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ اے موسیٰ ہم ارض مقدس میں داخل نہیں ہوں گے، پہلے ہی ہم نے کہہ دیا یہ جبارین ہے، تو اور تیرا رب جا کے لڑائی کرو، جب غالب آ جاؤ گے ہمیں بتا دینا، ہم یہاں بیٹھے ہیں، بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ آج کل ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، جاؤ جا کے لڑو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا یہ دی کہ 40 سال تک صحرائے تی، اس صحرا کو کہتے ہیں، اصل میں تی کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کوئی رستہ نہ مل سکے، یتیہون فی الارض، 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیا۔
اب یہاں دھکے کھاؤ جہاں کو رستہ بھی نہیں ملتا کہ جانا کدھر ہے. جو نافرمان تھے وہ مر گئے، ان کی اولادیں آئیں، جہاد کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر ارض مقدس ان کو واپس دے دیا. بیت المقدس کے متولی پھر بنی اسرائیل کو بنا دیا. وقت گزرتا رہا، حالات بدلتے رہے. اللہ کے نبی سیدنا داؤد علیہ السلام کا وقت آیا. وقت کے بادشاہ نے ان پر حملہ کیا، ان کے بچوں کو غلام، عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا اور بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا. اب یہ سارے مل کر آئے. اللہ کے نبی جو اس وقت کے نبی تھے، داؤد علیہ السلام جوان ہو چکے تھے لیکن ابھی منصب نبوت پر فائز نہیں ہوئے تھے. داؤد علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے جو وقت کے نبی تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ نے یہ دوسرا واقعہ ہے جو ان سے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس چھینی، دشمن کو مسلط کیا، پھر دوبارہ ان پر فضل اور کرم کیا اور ان کو بیت المقدس واپس ملی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ پھر نبی کے پاس آئے. اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. اے اللہ کے نبی ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیں، ہمارا ایک امیر المجاہدین مقرر کر دیں جس کے ماتحت ہم جہاد کریں اور ہم اپنی مقبوضہ زمین بھی واپس لے لیں، اپنے بچوں اور اپنی عورتوں کو بھی غلامی سے نجات دلائیں. وقت کے نبی نے کہا بھی بات یہ ہے جب تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا، قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، جب تمہارے اوپر جہاد فرض ہوا پھر تم نے جہاد کرنا نہیں. پہلے موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تھا بھائی جہاد کرو تو تم نے نہیں کیا تھا. قوم تو وہی ہے، نسل تو وہی ہے، انہی کی اولادیں ہو تم. تو کیا کہنے لگے مالانا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہے، کیوں نہیں ہم جہاد کریں گے؟ ہماری زمین پر قبضہ کر لیا گیا ہے، ہمارے بچے غلام بن گئے ہیں، ہماری عورتیں لونڈیاں بن گئی ہیں، بھلا ہم کیوں نہیں جہاد کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر حکم جاری کر دیا فلما کتب علیہم القتال، چلو بھائی اب جہاد فرض ہو گیا تمہارے اوپر، اب جاؤ جہاد کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مقبوضہ زمین ہے، تمہارا علاقہ ہے، وہ بھی تمہیں عطا کر دیں گے، تمہارے بچوں کو بھی عطا کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو بھی آزادی عطا فرما دیں گے. لیکن ہوا وہی جس کا خدشہ ظاہر کیا تھا وقت کے نبی نے. یہ نبی کون تھے؟ کتاب و سنت میں ان کا نام موجود نہیں. فلما کتب علیہم القتال الا تقاتلوا، جہاد فرض ہوا پھر بھاگ گئے، پھر کہنے لگے کہ ہم نے لڑائی نہیں کرنی، ہم جہاد کریں تو ہماری معیشت برباد ہو جائے گی، ہم نے جہاد کا نام لیا تو ہماری معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے گا، ہم تو جہاد کرنے والے نہیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت نے پھر مطالبہ تھا بادشاہ بنا دو. فرمایا وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، طالوت کو بادشاہ بنا دیا، وہ بھی انہوں نے قبول نہیں کیا. مختصر یہ کہ طالوت کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لشکر نے مجاہدین جالوت سے جنگ کی، جہاد کیا. اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت کو قتل کروا دیا اور بیت المقدس اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کو عطا کر دیا. وقت گزرتا رہا، اللہ کے نبی سیدنا زکریا علیہ السلام اسی بیت المقدس میں تشریف لائے، اسی ارض مقدس میں سیدنا زکریا علیہ السلام، ان کے بعد سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے آخری نبی کی حیثیت سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی بیت المقدس میں نبی بن کر مبعوث فرمائے گئے. اور ان تینوں کے ساتھ
جو کچھ کیا قوم نے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پھر جیسا کہ پیچھے تمام انبیاء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارتیں دی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کی آمد کی بشارت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہجرت سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج جو تھا وہ اسی مسجد اقصی سے اس کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے جو سیر تھی سبحان الذی اسرا، جو سیر کروائی اللہ تعالیٰ نے، وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تھی۔ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، مسجد اقصی کون سی مسجد اقصی؟ جو خود مسجد ہی بابرکت نہیں بلکہ اس کا ارد گرد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بابرکت بنایا ہے۔ جس طرح بیت اللہ اور اس کا ارد گرد مسجد نبوی مدینہ منورہ میں اور اس کا ارد گرد بابرکت ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجد اقصی کو اور اس کے ارد گرد کو بھی بابرکت بنایا ہے۔ مسجد اقصی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک متعدد انبیاء کا مسکن رہی ہے، بلکہ جو ہیکل سلیمانی کا یہ یہودی ذکر کرتے ہیں، ہیکل اصل میں کہتے ہیں محل کو یا کمرے کو جس میں بادشاہ بیٹھتا ہے، تو تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کمرہ جس کمرے میں سلیمان علیہ السلام بیٹھ کر اپنے انتظامی امور کے فیصلے فرماتے تھے وہ بھی مسجد اقصی کے کسی کونے میں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب معراج کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس معراج کا آغاز بھی اسی مسجد اقصی سے ہوا۔ جب واپس تشریف لائے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر مکہ میں بتایا بھی آج میں مسجد اقصی میں بھی گیا ہوں، اور پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف ساتویں آسمان سدرۃ المنتہا تک وہاں سے واپس آیا ہوں رات کے کچھ حصے میں، تو قوم نے سب سے پہلا سوال کیا جی بتاؤ پھر مسجد اقصی کیسی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا، میں نے کون سا اتنے غور سے دیکھا تھا، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں، یہ جو بھی پوچھا تھا انہوں نے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجد اقصی میرے سامنے کر دی، جو وہ پوچھتے تھے میں ان کو وہ دیکھ دیکھ کے بتاتا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا عثمان غنی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا خلافت کا دور آیا، اسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عروج عطا فرمایا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ مسجد اقصی کی متولیت جو ہے وہ مسلمانوں کے فرزندان اسلام کے ہاتھوں میں دے دی، کیونکہ یہ قوم بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو کچھ اس قوم نے کیا ہے انبیاء کے ساتھ وہ کسی سے چھپا نہیں ہے۔ شرک کے جو چور دروازے کھولے، سرکشی اور بغاوت کے جو دروازے کھولے، اللہ کے نافرمانی اور انبیاء کو قتل کرنے تک جو یہ گئے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح بیان فرمایا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارض مقدس 15 ہجری خلافت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں کے ہاتھوں دے دی اس کی متولیت۔ جب یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی تو تقریباً 500 سال تک ارض مقدس کے امن کے ضامن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے مسلمان رہے۔ ارض مقدس میں اعلاء کلمت اللہ کا اعلان کرتے رہے،
اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی توحید کا پرچار کرتے رہے تقریباً 500 سال تک اہل اسلام اور فرزندان اسلام۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی سرکشی اور بغاوت آنے لگی۔ پھر عیسائیوں نے اپنی شکستوں کا بدلہ لینے کے لیے باقاعدہ منظم طریقے سے جنگیں شروع کی، جن کو تاریخ صلیبی جنگیں کہتی ہے۔ صلیبی جنگوں کی صورت میں مسجد اقصی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر ایک مرتبہ کچھ دیر کے لیے تقریباً 700 کچھ سالوں کے لیے پھر عیسائیوں کے ہاتھوں میں چلی گئی، کچھ وقت، مختصر وقت کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر امیر المجاہدین صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو پیدا کیا۔ وہ صلاح الدین ایوبی جس سے کسی نے پوچھا کہ صلاح الدین ایوبی صاحب، امیر المجاہدین، آپ کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، وجہ کیا ہے؟ تو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، میں صلاح الدین ایوبی کیسے مسکرا سکتا ہوں جبکہ مسجد اقصی عیسائیوں کے ہاتھ میں ہے؟ وہ ہمارے ہی سلف صالحین تھے کہ جب مسجد اقصی کو دیکھا عیسائیوں کے ہاتھ میں ہے تو چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ آج ایک مرتبہ پھر یہودیوں نے مسجد اقصی کے تقدس کو پامال کیا ہے اور قوم ورلڈ کپ کے میچ دیکھنے میں مصروف ہے۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ایک مرتبہ پھر اس تقدس کو پامال کیا گیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں اس وجہ سے آ رہی کہ مسجد اقصی عیسائیوں کے ہاتھ میں ہے۔ 1948 میں امریکہ اور دوسرے اسلام دشمن ممالک کی عالمی سازش کے تحت یہودیوں کو، چونکہ یہ سازشی ہیں اور ان کی سازشوں سے آج تک کوئی محفوظ رہ سکا نہیں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے سے اسی لیے دفع کیا تھا کہ ان کی سرکشی، بغاوت اور سازش سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ ان کی سازشوں سے تنگ آ کر عالمی سازش کے تحت ان کو اسلامی دنیا کے وسط میں یعنی فلسطین میں لا کر آباد کر دیا گیا۔ آدھا ارض مقدس اور مسجد اقصی آدھی یہودیوں کے قبضے میں چلی گئی۔ وہاں پر جو کچھ انہوں نے کیا وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ان کی شرارتوں کی وجہ سے جو کچھ ہوا وہ آج بھی ہو رہا ہے۔ پھر وقت گزرتا گیا، 1969 میں عیسائیوں نے یہودیوں کے، آسٹریلیا کے ایک یہودی کے ساتھ یہودیوں نے مل کر مسجد اقصی میں آگ لگائی جو 3 گھنٹے تک بھڑکتی رہی۔ مسجد اقصی کا کافی حصہ اس آگ کی وجہ سے مسمار ہو گیا۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، یہ 21 اگست 1969 کی بات ہے۔ وہ جو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے مسجد اقصی میں منبر نصب کیا تھا، وہ اسی آگ 21 اگست 1969 میں لگائی جانے والی آگ کی وجہ سے وہ بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ پھر جب عرب اسرائیل جنگ ہوئی، عرب اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے ارض مقدس پر کافی بمباری کی گئی، جس وجہ سے بھی مسجد اقصی کو کافی نقصان پہنچا۔ اور پچھلے چند دنوں سے جو صورتحال ہے ارض مقدس کی وہ کسی سے چھپی نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے جسموں کے ٹکڑوں کو شاپروں میں اٹھا کر مبارکباد دیتے ہیں کہ لوگوں دیکھو میں مبارک کا مستحق ہوں کہ میں نے اپنے بچے کو، اپنے بچے ہی نہیں اپنے بچوں کو مسجد اقصی کے لیے قربان کیا ہے۔ ایک ماں جو حاملہ تھی، چند ہفتوں کا حمل تھا، یہودیوں کی بمباری کی وجہ سے
ماں کے ٹکڑے ہو گئے، اور جو جنین تھا، جو بچہ تھا، ایک ڈاکٹر یوں ہاتھ پر لے کر لوگوں کو دکھا رہا تھا، یہ دیکھو، اور اس بچے کی بھی ایک ٹانگ اس بمباری کی وجہ سے ٹوٹ گئی۔ میرے بھائیو، ہمارا کیا کردار ہے؟ آدھی قوم 21 اکتوبر کو آنے والے کے استقبال میں مصروف ہے کہ اس کا استقبال کرنا ہے، تیاری کر رہی ہے، اور یہیں پر بس نہیں کہ 21 اکتوبر کو استقبال ہوگا۔ میں نے ایک بیان سنا فیس بک پر، میں نے محفوظ بھی کیا ثبوت کے طور پر، آپ نے بھی سنا ہوگا، جو سوشل میڈیا سے منسلک ہیں مجھ سے بہتر سنا ہوگا۔ ایم ایل اے کہہ رہا ہے یہ جو آئے ہیں استقبال کی تیاری کرنے کے لیے، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان سب کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنا ہے۔ دوسرے نے بیان دیا کہ جو 21 اکتوبر کو مینار پاکستان میں آئے گا امیر المومنین کے استقبال کے لیے، اللہ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ ہے ہمارا کردار۔ جو بچی خوشی قوم ہے وہ جناب ورلڈ کپ کے مزے لوٹ رہی ہے، کچھ چند ایک جو احتجاجن باہر نکلے ہیں، گورنمنٹ ان کو پکڑ کر کہ بھئی تم اپنے مسلمان بھائیوں کی حمایت کے لیے کیوں آواز اٹھا رہے ہو، چلو تم جلو۔ یہ ہے ہمارا کردار۔ ہم وہ ہیں کہ جن کے لیے فلسطین کے لوگ گولیاں کھا کر دعا کرتے ہیں، جن کو کائنات کے رب نے ایٹم بم دیا تھا تو فلسطین کے لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی تھی۔ ہم وہ ہیں کہ جن کے لیے فلسطین کی مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر ہمارے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور ہمارا کردار کیا ہے؟ صرف ہمارا ہی نہیں، پوری مسلمان دنیا کا۔ کچھ وہ ہیں جو مذمتی قراردادیں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم کبھی بھی فلسطین، کبھی بھی ارض مقدس مسجد اقصی مذمتی قراردادوں سے آزاد نہیں ہوئی، مرمتی قراردادوں سے آزاد ہوئی ہے۔ ذرا تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھیں، کبھی ایسا ہوا ہو امام الانبیاء نے یا آپ کے بعد جو اللہ کا لشکر ہے، جس کو اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ میرا لشکر ہے، اس لشکر نے کبھی دشمن کے مقابلے میں مذمتی قراردادیں پاس کی ہوں؟ ہم بازاروں میں چوکو چوراہوں میں جا کر 2-4 بندے کھڑے ہو کر کہہ دیتے ہیں، اور ادھر اپنے محلات میں بیٹھے ہمارے جو قوم کے امیر المومنین ہیں وہ کہہ دیتے ہیں ہم جی مذمتی قرارداد پیش کرتے ہیں۔ دفعہ دور لکھ دی لعنت ایسی قراردادوں پر۔ کبھی ایسا ہوا ہو کہ قراردادوں سے مسئلے حل ہوئے ہوں؟ اللہ کی قسم یہ وہ مسئلہ ہے جو قراردادوں سے حل نہیں ہونا، جو مذمتی قراردادوں سے نہیں، مرمتی قراردادوں سے حل ہونا ہے۔ اور کبھی بھی مذمتی قراردادوں سے ارض مقدس ہی نہیں، اللہ نے کوئی بھی زمین کا ٹکڑا کسی کو نہیں دیا۔ جب مسلمان نکلے تھے مجاہدین بن کر، تو کائنات کے رب نے زمین کے خزانے ان کے لیے کھول دیے تھے۔ آج ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر مذمتی قرارداد کا بھی بیان دے دیا تو ہمارے جو ہیں خدا امریکہ صاحب یا ورلڈ بینک صاحب، اس نے ہمیں جناب روٹی دینے سے جو ہے نا وہ روٹی ہمیں دینی بند کر دینی ہے۔ اور ہمارے جو پچھلے ابھی گزرے امیر المومنین ان کا بیان آیا بھی تھا کہ بھئی تم امریکہ کو جواب دے کے تو اپنی روٹی روزی بند کرنا چاہتے ہو۔ یہ ہے ہمارا کردار۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ کردار کیا ہونا چاہیے تھا؟ کردار ہونا چاہیے تھا ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اہلها۔ یہ تھا ہمارا کردار جو ہونا چاہیے تھا۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، یہ تھا ہمارا کردار جو ہونا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کردار جو ہمیں اپنانا چاہیے تھا۔ ہمارا کردار کیا تھا؟ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ۔ یہ تھا ہمارا کردار کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد میں لگ جاتے، کائنات کا رب ہماری مدد کرتا۔ یہ تھا ہمارا کردار جو ہونا چاہیے تھا۔ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے تھا۔
اور ہمارا کردار کیا ہے؟ چند ایک مذمتی قرار دیتے ہیں، باقی جو ہیں وہ امیر المومنین کے استقبال کے لیے جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں، اجر عظیم کے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں، رہی ہوئی قوم جو ہے وہ ورلڈ کپ کے مزے لوٹ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے ہمارا کردار۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک بہن کی پکار پر لبیک کہنے والا محمد بن قاسم، اس نے ہندوؤں کے تختے الٹ کر رکھ دیے تھے۔ یہ تھا کبھی ہمارا کردار۔ ایک بہن کی معتصم باللہ کو پکار پہنچی تھی، معتصم باللہ کو، اللہ کی قسم لشکر روانہ کرنے سے پہلے معتصم باللہ کی آنکھ نہیں لگی تھی۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری آنکھیں کھلتی نہیں ہیں، ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ یاد رکھیں، کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم جہاد کو اپنے سینے سے نہیں لگا لیتے۔ اور جہاد انسانوں کی زندگی ہے، موت نہیں ہے۔ یہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل سے پہلی آیات کو پڑھ کے دیکھیں، یہ بنی اسرائیل ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا دوسرے سپارے کے آخر میں۔ ابھی جو میں نے موسیٰ علیہ السلام کا شروع میں واقعہ ذکر کیا تھا، اس سے پہلے قوم پر دشمن مسلط ہوا تو آگے لگ کے بھاگ کے ہم مرنا نہیں چاہتے، شہر چھوڑ کے ہم چلے جاتے ہیں۔ جب شہر سے باہر نکلے سب کے سب کو اللہ نے پھر موت دے دی۔ یہ دوسرے سپارے سورۃ البقرہ کا واقعہ ہے۔ میرے بھائیو، جہاد موت نہیں، جہاد زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن مجید میں 2 مرتبہ فرمایا کہ شہید کو مردہ نہیں کہنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شہید زندہ ہے، ہم کہتے ہیں ہم شہید ہو جائیں گے تو مر جائیں گے۔ اور شہادت موت نہیں، شہادت زندگی ہے، زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ یہ ہے شہادت۔ شہادت کا جام اصل میں جام آب حیات ہے۔ اور شہادت کا جام جو ہے، جو جہاد کا جام ہے، یہ معیشت کی مضبوطی ہے۔ مجھے بتائیں کون سی تجارتیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کی تھی؟ ایک ہی تجارت تھی اللہ رب العزت کے ساتھ، ایک ہی تجارت تھی، وہ تجارت تھی جہاد، بس دوسری کوئی تجارت نہیں۔ اور پھر تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا کہ زکوٰۃ لے کر مسلمان نکلتے تھے تو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ بھئی میرے پاس تو پہلے سے موجود ہے، میں کیا لوں؟ کائنات کے رب نے مجھے صاحب ثروت بنایا ہے۔ یہ صرف تھا جہاد کی برکت سے، یہ صرف تھا جہاد کی برکت سے۔ جہاد کی وجہ سے معیشتیں کمزور نہیں ہوتی، کائنات کا رب جہاد کی برکت سے معیشت میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک میں پچھلے جمعے میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا رزق میرے نیزے کے، میری تلوار کے نیچے رکھا ہے۔ میری امت کی سیر اور تفریح اور سیاحت وہ جہاد میں رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔